السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے زہر کے بارے میں بتاؤں گا جسے آج کل کا بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان سب جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں شراب۔ دوستو، شراب کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کیا حکم آیا ہے، آج ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پر شراب حرام ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق آج کل نان مسلم بھی جو ہیں وہ بھی اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو، میرے پاس ایک بک ہے، میں آپ کو اسے دکھاتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں اور آپ اسے خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہ ایک بک ہے جس کا نام ہے شراب اور نشہ کے نتائج اور احکام۔ اس کے مصنف ہیں مفتی محمد رضوان صاحب۔ میں آپ کو اس سے شراب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو دوستو، شراب کی ممانعت اور حرمت کا نزول اس کا پہلا ٹاپک ہے۔ اسے ہم پڑھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں شراب اور نشہ کا دورہ تھا، اور اس کے نتیجے میں بے شمار مفاسد اور جرائم لازم آتے تھے۔ بہت سے لوگ شراب کے خوگر ہو چکے تھے، جبکہ شراب کی عادت اور لت ایڈکشن پڑنے کے بعد اس سے بچنا اور اس عادت سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب اسلام کی آمد ہوئی تو شراب سے لوگوں کو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ روکنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے پوری طرح حرام ہونے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور قرآن اور سنت میں شراب کے دنیا اور آخرت کے نقصانات اور نتائج کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو امت مسلمہ کے لیے انتہائی نافع اور مؤثر ہوا، اور اس کو ام الحبائث اور ام الفواحش سے نجات حاصل ہوئی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں شراب کی ممانعت اور حرمت کے نزول کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ شراب کے متعلق قرآن کا پہلا حکم۔ شراب کے متعلق قرآن مجید میں سب سے پہلے جو حکم نازل ہوا اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے بہت کچھ نفع کی باتیں ہیں۔ مثلا اس سے وقتی طور پر لذت و فرحت اور سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، یا فروخت کر کے مال حاصل ہوتا ہے، لیکن ان میں بڑا گناہ ہے، اور ان کا گناہ ہونا ان کے اس طرح کے نفع سے زیادہ بڑا اور مضر اور نقصان دہ ہے۔ چنانچہ شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ شراب کے ذریعے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور عقل میں فتور اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور عقل ہی کی صفت کی وجہ سے انسان در حقیقت دوسری مخلوقات میں اشرف اور ممتاز ہے۔ لہذا جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور فتور و بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا یہ شرف اور یہ امتیازی صفت باقی نہیں رہتی، اور اسی وجہ سے شراب کے نشے میں مبتلا ہو کر انسان حیوانوں والی بلکہ اس سے بھی بدتر خصلتوں کا مرتب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ابتدائی طور پر شراب کی برائی کو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ شراب اور نشے کے متعلق قرآن کریم کا دوسرا حکم اور متعلقہ واقعات۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر شراب اور نشے کے متعلق قرآن مجید میں جو حکم نازل ہوا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کو علم ہو جائے ان باتوں کا جو تم کہتے ہو۔ نماز کیونکہ سراسر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے، اور شراب پی کر اور نشے میں مبتلا ہو کر انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اپنی زبان کے اوپر بھی اختیار اور اس کا علم نہیں رہتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے میں اس بات کا غالب گمان تھا کہ قرآن مجید کی قرأت اور ذکر و اذکار میں غلطی کر بیٹھے، اور اس قسم کے بعض واقعات ابتدائی اسلام میں ظاہر بھی ہوئے تھے کہ بعض لوگوں نے نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت میں غلطی کر دی۔
چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انصار کے ایک آدمی نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر ان کو شراب پلائی۔ پھر حضرت علی نے ان کی مغرب کی نماز میں امامت کی اور آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، جس کی قرأت میں آپ سے غلطی ہو گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کو علم ہو جائے ان باتوں کا جو تم کہتے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کھانا بنایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں اس موقع پر شراب پلائی، تو شراب کا ہمیں نشہ ہو گیا اور نماز کا وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے نماز کے لیے آگے کیا، تو میں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، تو وہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کو علم ہو جائے ان باتوں کا جو تم کہتے ہو۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں نیند کے غلبے کی حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز میں کوئی غلط الفاظ زبان سے نہ نکال دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو نیند آنے لگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند ختم ہو جائے۔ پس بے شک تم میں سے جب کوئی نیند کے غلبے میں نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ شاید وہ استغفار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو برا بلا کہنے لگے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہو، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے قرآن اور اس کی زبان پر دشوار ہو جائے، تو اسے اپنے پڑھنے کا پتہ نہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اس لیے ابتدائے اسلام میں جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب دوسرے مرحلے پر نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جائے۔ شراب کے متعلق قرآن عظیم کا تیسرا اور آخری حکم۔ پھر جب اسلام اور ان کے احکام کی قدر و قیمت واضح ہو گئی اور کس حد تک شراب اور اس کے نشے سے بچنے کی فکر دلوں میں پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب شراب اور نشے کے بارے میں وہ مستحکم حکم نازل کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے منظور تھا۔ تو پھر آخر میں شراب کے متعلق جو قرآن مجید میں نازل ہوا وہ ان الفاظ میں نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے، پس شراب اور جوا اور بت اور قسمت آزمائی والے تیر گندگی شیطان کا عمل ہے، پس تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے، اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد اور نماز سے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو شراب کو رجس قرار دیا، اور رجس گندگی، غلیظ اور پلید چیز کو کہا جاتا ہے، پھر شراب کو شیطان کا عمل بتلایا، اور پھر اس سے اجتناب کرنے اور بچنے کا حکم فرمایا، اور پھر شراب سے بچنے کے عمل پر مرتب ہونے والے عظیم فائدے کا ذکر فرمایا جو کہ فلاح ہے۔ اور فلاح دراصل کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ شراب سے بچنے میں فلاح اور کامیابی ہے، اور یہ فلاح و کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے برعکس شراب میں ناکامی ہے جو کہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جس سے معلوم ہوا کہ شراب کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے نتیجے میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے جو کہ مشاہدہ اور حقیقت کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شراب کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا اور واقع کرتا ہے۔
اور یہ بات بھی مشاہدہ اور واقعے کے مطابق ہے کہ شراب کے ذریعے سے باہم عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ شراب کے نشے میں انسان دوسرے کے ساتھ بدگمانی، بد زبانی، گالی گلوچ، اپنے دل میں موجود رازداری کی باتوں کا اظہار، جھگڑا اور قتل و غارت گیری وغیرہ جیسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی حرکات و سکنات کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت اور مشاہدہ کے مطابق ہے کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز سے بھی غفلت اختیار کرتا ہے، اور اگر اس حال میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی طرح طرح کی کوتاہیوں کی وجہ سے نماز کو گویا کہ ایک طرح سے ضائع اور بے نور کر دیتا ہے۔ اس حکم کے آنے کے بعد شراب کو ہمہ وقت حرام قرار کر دیا گیا، خواہ نماز کا وقت ہو یا کوئی اور وقت ہو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے برتنوں اور آلات کو بھی توڑنے کا حکم فرما دیا، اور بحکم الہی شراب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی اور شراب سے اجتناب کرنے اور دور رہنے کا حکم فرمایا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے پوری طرح عمل فرمایا اور اس میں کس قسم کی کوتاہی ظاہر نہیں فرمائی۔ شراب کی ممانعت کا تاریخی حکم اور صحابہ کرام کا طرز عمل۔ احادیث اور روایات میں شراب کے مذکورہ حکمت پر مبنی تاریخی اور مرحلہ وار حکم نازل ہونے کا ذکر آیا ہے، جس کی کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل فرما دیجئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ خمر اور شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی گئی۔ یہ آیت سننے کے بعد انہوں نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل فرما دیجئے۔ اس پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن جب نماز کھڑی ہونے کے لیے اقامت کہتا تو یہ اعلان کرتا کہ نشے میں مدہوش کوئی شخص نماز کے قریب نہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی، لیکن انہوں نے یہ آیت سننے کے بعد پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل فرما دیجئے۔ اس پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس آیت کی قرأت بھی سنائی گئی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شراب سے پوری طرح باز آ گئے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شراب کے حرمت 3 مختلف مراحل میں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا پیسہ بھی کھاتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں چیزوں کے متعلق سوال کیا، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، آخری آیت تک۔ لوگ کہنے لگے کہ اس آیت میں شراب حرام تو نہیں قرار دی گئی، اس میں تو اللہ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مہاجرین میں سے ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں لوگوں کی امامت کی تو نشے کی وجہ سے انہیں قرت میں اشتباہ ہو گیا۔ اس پر اللہ نے پہلے سے زیادہ سخت سورہ نساء کی یہ آیت نازل فرمائی کہ
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کو علم ہو جائے ان باتوں کا جو تم کہتے ہو۔ کچھ لوگ پھر بھی شراب پیتے رہے، البتہ نماز کے لیے اس وقت آتے جب اپنے ہوش و حواس میں ہوتے۔ اس کے بعد پھر اس سے بھی زیادہ سخت سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بس شراب اور جوا اور بت اور قسمت آزمائی کے تیر گندگی شیطان کا عمل ہے، پس تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، اب ہم باز آ گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ جو اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے یا اپنے بستروں پر فوت ہو گئے اور وہ شراب بھی پیتے تھے اور جوئے کا پیسہ بھی کھاتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو گندگی اور شیطانی کام قرار دے دیا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں جو وہ حکم آنے سے پہلے کہہ چکے، جبکہ اب لوگ متقی اور ایمان والے رہیں۔ آخر آیت تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی موجودگی میں شراب حرام ہوتی تو وہ بھی تمہاری طرح اسے چھوڑ ہی دیتے۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت جن مومنوں نے شراب پی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ اس وقت کے احکام کے مکلف و پابند تھے جس میں انہوں نے کوتاہی سے کام نہیں لیا، اور اگر ان کی زندگی میں شراب حرام کر دی جاتی تو وہ اس حکم پر بھی عمل پیرا ہوتے، لہٰذا ان کی موت بری حالت پر نہیں ہوئی۔ البتہ اب جب کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آ چکا ہے تو اس حکم کے آنے کے بعد کوتاہی کرنے پر پکڑ اور مواخذہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کی ممانعت کا اشارہ کر دیا ہے، اور امید ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی حتمی حکم نازل فرما دے گا۔ پس جس کے پاس شراب کا کچھ حصہ ہو تو اسے چاہیے کہ شراب کے متعلق اللہ کا اگلا حکم آنے تک وہ اسے بیچ ڈالے اور اس سے نفع اٹھا لے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہی دن ٹھہرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو سورہ مائدہ کی آیت نازل فرما کر اور شراب کو جس اور شیطان کا عمل بتا کر حرام قرار دے دیا ہے۔ پس جس کو سورہ مائدہ کی یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو وہ اسے نہ پیے اور نہ ہی فروخت کرے۔ پس جن لوگوں کے پاس شراب بھی تھی اس کو انہوں نے مدینے کے راستے اور گلی نالوں میں بہا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ دوستو کچھ یوں ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ فسیخ یعنی کچھ کھجور میں پانی ڈال کر تیار شدہ شراب استعمال کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ باہر جائیے اور اس شراب کو بہا دیجیے۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور اس شراب کو بہا دیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہا۔ پس مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ مسلمان لوگ اس حال میں شہید یا فوت ہو گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی اور اس وقت تک شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، تو ایسے لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس پر اللہ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے، آخر آیت تک۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اس دوران کہ میں ابو طلحہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل اور سہیل بن بیضاء اور ابی دجانہ کو شراب پلا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے سر نشے کی وجہ سے ڈول رہے تھے، کہ اچانک ہم نے ایک اعلان کرنے والے کی آواز کو سنا کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک
شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو ہمارے پاس جو شخص بھی داخل ہوا اور جو شخص بھی ہمارے پاس سے باہر گیا تو سب نے شراب کو بہا دیا اور شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، اور بعض نے پاکی اور توبہ کے غرض سے وضو کیا اور بعض نے غسل کیا، اور ہم نے اپنی والدہ حضرت ام سلیم کی خوشبو لگائی، پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پس شراب اور جوا اور بت اور قسمت آزمائی کے تیر گندگی شیطان کا عمل ہے، یہاں تک کہ آپ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ تو کیا تم باز آتے ہو تک پہنچے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا بنے گا جو شراب پینے کی حالت میں فوت ہو گیا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کے لیے کوئی گناہ نہیں، ان چیز کو جو وہ کھا چکے، آخر آیت تک۔ اور حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے بعض لوگ شراب کے حرام قرار دیے جانے سے پہلے فوت ہو گئے، پھر جب شراب حرام قرار دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ان ساتھیوں کا کیا بنے گا جو شراب پیتے تھے اور فوت ہو چکے؟ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز کو جو وہ کھا چکے، جبکہ آپ لوگ متقی اور ایمان والے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شراب حرام ہونے کا حکم انصار کے 2 قبیلوں کے بارے میں نازل ہوا جنہوں نے شراب پی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نشے میں مدہوش ہو گئے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور ہاتھا پائی کی، پھر جب وہ ہوش میں آ گئے تو ہر آدمی نے اپنے سر اور چہرے اور داڑھی پر ہاتھا پائی کا اثر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ میرے اس فلاں بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اگر وہ شخص مجھ پر شفیق اور مہربان ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان انصار کے دونوں قبیلے کے لوگوں میں پہلے بھائی چارگی کا راستہ قائم تھا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے کینہ اور حسد نہیں تھا، پھر شراب کے نتیجے میں ان دونوں میں کینہ و حسد پیدا ہو گیا تو اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس شراب اور جوا اور بت اور قسمت آزمائی والے تیر گندگی شیطان کا عمل ہے، پس تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے اور تمہیں روک دے اللہ کی یاد اور نماز سے، پس کیا تم باز آتے ہو؟ بعض اوقات کسی ایک آیت کے نازل ہونے کے ایک سے زیادہ واقعات بھی ہوتے ہیں، لہذا شراب کی حرمت کے نازل ہونے کے واقعات بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ شراب کی واضح حرمت کا حکم آنے کے بعد تمام مسلمانوں نے شراب کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ میں شراب کو کوئی حصہ باقی نہیں رہا، بلکہ شراب بنانے کے برتنوں تک کا استعمال بھی ترک کر دیا گیا۔ گزشتہ احادیث اور روایات سے شراب کے ناجائز اور حرام ہونے کا حکم نازل ہونے کی تفصیل اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ شراب چھوڑنے پر عمل کیا، جبکہ شراب اور نشے کی عادت اور لت ایڈکشن پڑنے کے بعد بھی ان کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا، مگر جب ایمان مضبوط ہو اور حکمت کے ساتھ تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا انتظام ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ نے شراب اور نشہ آور چیز کو حرام قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ آیات اور احادیث میں روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اور اب وہ تا قیامت حرام ہی رہے گی۔ کئی احادیث اور روایات میں بھی شراب بلکہ نشہ آور چیزوں کے اللہ کی طرف سے حرام قرار دیے جانے کا ذکر آیا ہے، یہاں صرف چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف
وہ بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی، یعنی میرے متعلق کوئی حدیث بیان کرنے میں جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ بے شک اللہ عز و جل نے شراب کو اور جوئے کو اور بیر کو حرام قرار دے دیا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر شراب کو اور کوبے یعنی طبل و باجا کو اور گانے والی چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اور تم بیر شراب سے بچو۔ بیر ایک خاص شراب تھی جس کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ترجمہ، اور بے شک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اور بے شک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے، اور بے شک شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اس طرح کی اور بے شمار احادیث ہیں جن میں شراب اور نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان کا ذکر اگلے بابوں میں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے جس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اور اسی طرح شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور چیزوں سے نشہ کرنا بھی حرام ہے، جس کی مزید تفصیل اگلے ابواب میں آتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو شراب کو حرام سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ہر نشہ آور چیز سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شراب در حقیقت انسانی عقل، سوچ اور سمجھ بوجھ میں فتور برپا کر کے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اور آج نشہ آور اشیاء کو جن بدخصلتوں کی وجہ سے ناجائز اور غیر قانونی کہا جاتا ہے، شراب میں بھی ان بری خصلتوں کا اکثر حصہ پایا جاتا ہے، اگرچہ کسی وجہ سے عالمی سطح پر اس کا اظہار نہ کیا جاتا ہو۔ دنیا میں شراب کے جن اثرات کا تجزیہ کیا گیا ہے ان کے فوری ذکر کو 3 مراحل میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شراب سے پہلے مرحلے میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں سوچ، زبان اور حرکات میں ربط و ضبط متاثر ہوتا ہے، چنانچہ وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں شرابی گہری نیند سو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شراب مسکن ڈپریسنٹ بھی ہے اور محرک اسٹیمولینٹ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب اور نشہ آور چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ان سے دلوں میں نفرت پیدا فرمائے، اور تمام انسانوں کو غیر شرعی منشیات سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، شراب شر کی کنجی اور برائیوں کی ماں ہے۔ اسلام میں شراب کو شر کی کنجی اور امۃ الخبائث اور امۃ الفواحش یعنی برائیوں کی جڑ یا برائیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ شراب کی وجہ سے عقل انسانی میں فتور و بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان سب کچھ بلکہ ہر طرح کی برائی کر گزرتا ہے۔ دنیا کے حالات و واقعات بھی اس پر شاہد ہیں کہ شراب اور نشے میں مبتلا ہو کر انسان بڑے بڑے گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کر گزرتا ہے، یہاں تک کہ زبان سے شرکیہ اور کفریہ کلمات بھی بک دیتا ہے، اور نماز اور دیگر عبادات کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور دنیا میں بے شمار جھگڑے اور حادثے شراب نوشی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، اور شراب نوشی کی وجہ سے ایک انسان اتنی حد تک گر جاتا ہے کہ جس کا عقل و فکر کی نظر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کی احادیث اور روایات کی روشنی میں کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ شراب ہر شر کی کنجی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ آپ شراب نہ پینا، کیونکہ وہ ہر شر کی کنجی اور چابی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شراب سے بچو، کیونکہ وہ ہر شے کی کنجی اور چابی ہے۔ طبرانی میں بھی اس قسم کا مضمون حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مروی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعمال بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تم شراب مت پینا، کیونکہ وہ ہر شر و برائی کی کنجی و چابی ہے۔
اور اس کی سطح پر اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے لیکن اس کی تائید گزشتہ احادیث اور روایات سے ہوتی ہے۔ شر در حقیقت خیر کی ضد ہے، بس جس چیز میں خیر نہ ہو اس میں شر ہوتا ہے۔ شراب کو ہر شر کی کنجی اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ شراب دراصل انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسانی عقل کو متاثر اور مغلوب بلکہ فاسد کر دیتی ہے، اور عقل انسانی پر ہی ہر خیر کا دارومدار ہے، اور اسی وجہ سے بعض احادیث میں خمر و شراب کو امۃ الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے شراب ہر برائی کی جڑ اور اس کا منبع اور کنجی ہے، اور جس طریقے سے کنجی اور چابی کے ذریعے کسی گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، یہی حال شر کے لیے شراب نوشی اور نشہ آور چیز کا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر قسم کے شر کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ شر عقیدہ و نظریہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور صحت و تندرستی کے بگاڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور اخلاقی بگاڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور معاشرتی بگاڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور عبادت سے محرومی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ شراب نوشی اور نشے سے عقیدہ، نظریہ اور صحت، تندرستی اور اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، اور انسان کی معاشرتی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور عبادت سے محرومی اور اللہ سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ شراب امۃ الفواحش و کبیرہ ترین گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ترجمہ: شراب فواحش یعنی بے حیائی اور برائی کے کاموں کی ماں ہے، اور جو اس کو پیتا ہے وہ اپنی ماں اور پھپھی اور خالہ کے ساتھ بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ: وہ شراب کبیرہ ترین گناہ اور فواحش یعنی بے حیائی اور برائی کے کاموں کی ماں ہے، اور جو شخص شراب پیتا ہے وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں اور اپنی پھپھی اور اپنی خالہ تک سے بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ترجمہ: شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر فحشہ اور برائی کی جڑ ہے۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس گندی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو شراب کے بارے میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی قرآن کریم کی روشنی میں اب تک پہنچا دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بری لت سے، زہر سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔